اس کو کھانسی ہو گئی ہے اور ٹافی اور کھانسی دونوں کی ضد ہے، یعنی کہ آپس میں متضاد ہیں، لڑیں گے، پھر کھانسی اس کو بڑھ جائے گی. اب کیا کروں؟ اب تو یہ سمیہ کی ہے. آپ کو مسئلہ پتا چل گیا کہ حلیمہ کو کھلا نہیں سکتے، تو حلیمہ بائی کو کھلانے کا طریقہ یہ کہ آپ 5 روپے کی ٹافی لائے ہیں. اب یہ ٹافی، اب اس کی قیمت شاید 5 روپے نہ رہی کہ وہ دوبارہ آپ بیچنے جاؤ گے تو ہو سکتا ہے کہ 5 روپے نہ دے، لیکن چلو اس کی قیمت شاید ہے تو 5 روپے، کیونکہ یہ ابھی سیکنڈ ہینڈ نہیں ہوئی، اس کو نہ کھولا ہے، کھولیں گے تو قیمت کم ہو جائے گی کیونکہ پھر اسی طرح آپ پیک نہیں کر سکتے. تو اب 5 ہی روپے اس کی قیمت لگا لیں. یہ باقاعدہ آپ کو اس میں کاروبار کرنا پڑے گا اپنے طور پر کہ میں یہ سمیہ کی نیت سے خریدی تھی، سمیہ کی ہو چکی تھی، اب یہ ٹافی میں 5 روپے کی خرید لیتا ہوں. تو آپ نے 5 روپے خرید لیے، یہ 5 روپے رکھے آپ نے الگ نکال کر جیسے، اور اب آپ حلیمہ کو کھلا دیں یا سکینہ کو کھلا دیں یا میمونہ بائی کو آپ کے ساتھ جو اس کو کھلا دیں، اسلامی بھائی کی بیٹی کو، یہ آپ کے لیے جائز ہو گیا. 5 روپے آپ سمیہ بائی پر خرچ کر دیں یا سمیہ بائی کے لیے جمع کر دیں کہ جب یہ بڑی ہوگی، بالغہ ہوگی تو اس کو دے دیں. تو بچے تو روزانہ 150 روپے تو خرچ ہو ہی جاتا ہوگا، دودھ میں، اس میں، اس میں، تو اسی میں ڈال دیں اس 5 روپے کو. یہ جائز صورت ہے. تو اس میں میرا مشورہ یہ کہ جب بھی کوئی چیز اپنے بچوں کے لیے خریدے نا تو کسی مخصوص بچے کی نیت نہ کریں، بس یوں ہی خرید لیں، اپنے لیے خرید لیں. پھر آپ جس کو چاہے پہنائے، مگر جس کو بھی دیں اس کو مالک نہ بنائیں. اس کو پہنانے کے لیے بھی اس کے لیے بس مباح رکھیں، بھئی یہ دیکھو یہ چیز ہے، یہ جو استعمال کرے اپنی نیت کر لیں کہ جو استعمال کرے اس کے لیے یہ ہے، ایک کے لیے نہیں ہے، مخصوص نہیں ہے. تو انشاءاللہ اس طرح آپ کو ان مسائل میں بڑی آسانی ہوگی. اب بولو گے کہ یار اتنے سارے تو میں نے چیزیں خرید لی ہیں، کھلونے خرید لیے، اب تو بچے کھیلتے نہیں ہیں، ان کے کام کے ہی نہیں رہے، اب میں کیا کروں؟ اب چھوٹی بچی کو اب بھی نہیں کھلاؤں، بڑے تو اس کو دیکھتے بھی نہیں ہیں، کو دوں گا تو اٹھا کے پھینک دیں گے، تو کیا ہوا؟ یہ ان بڑے بچوں کے جو ابھی تک نابالغ ہیں، ان کے جو کھلونے، ان کو بھی آپ پورا لاٹ جمع کریں نا ان کے کپڑوں کا، کھلونوں کا، اور 1-2 کباڑیوں کو دکھا دیں گے تو کوئی بولے گا 50 کا لوں گا، کوئی بولے گا یہ ٹوٹا ہوا ہے، کوئی بولے گا اس کا رنگ اکھڑا ہوا ہے، کوئی بولے گا گھسا ہوا ہے، کوئی بولے گا یہ چوچو بولتا ہے. تو اس طرح وہ کوئی 50 روپے لگائے گا، کوئی 75 روپے لگائے گا، کوئی اچھا اگر کباڑی ہوگا تو بولے گا 150 روپے دوں گا. تو اس طرح یہ اس کا لاٹ جو ہے آپ اس کا بھاؤ لگا لیں، مارکیٹ ویلیو اس کی 150 روپے ہوئی مثلا. تو یہ سارے بابا سوٹ، سارے اس کے کھلونے، ساری چیزیں، بچی بھی چوڑیاں بچیوں کی جب ان کو پوری نہیں ہوتی، یہ ساری چیزیں آپ یہ بیچ ڈالیں. اب جس کی جتنی تھی، اب یہ بھی تو یاد نہیں ہوتا، یہ ایک بڑا مسئلہ ہے کہ اس کی کیا چیز تھی اور اس کی کیا چیز تھی. اب ایسی صورت میں ظن غالب کرے، یہی صورت ہے اور کوئی حل ہی نہیں ہے اس کا کہ کس کی کتنی چیز تھی. پھر اب اس کی 50 روپے کی چیزیں تھی، بھائی اس کی 75 کی تھی، اس کی 25 روپے کی چیزیں تھی، جو آپ کا ظن غالب آیا اس حساب سے ان میں یہ رقم آپ اپنے طور پر تقسیم کر دیں ذہنی طور پر کہ اب اس کو اتنے، تو 50 اس پر خرچ کر لیں جو اس کے بنتے تھے، 75 اس پر خرچ کر لیں، 25 اس پر خرچ کر دیں. تو ان پر خرچ تو روزانہ ہوتا ہے یار، یہ خرچی بھی مانگتے ہیں، چیزیں لینے کے لیے پیسے دو، تو اسی میں اس کو وہی اس کی رقم میں سے اب دے دیا، نو پرابلم. کوئی مسئلہ نہیں ہے اتنا بڑا کہ لوگ گھبرا جاتے ہیں کہ اب کیا کریں. تو آپ کو مسئلہ بھی بتا دیا، آپ کو حل بھی بتا دیا. کرنے والا اب حاضرین اور ناظرین میرے کو مدنی فیس تو دو یار، اتنے آپ کو پیارے مدنی پھول دیے میں نے کہ آپ کی اتنی بڑی مشکل حل کر دی میں نے. مدنی پھول تو دے دو یار. یہ ہے تو بابا مدنی فیس، مدنی قافلوں میں سفر کی گھر گھر کے مسائل ہیں. بے شک اللہ تبارک و تعالی عقل سلیم دے، ہر مسئلے کا اسلام میں حل ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں جس کا حل نہ ہو. تو چاہے آپ کو پتہ آج ہی مسئلہ چلا، تو اب اگر بچے بالغ ہو گئے اور ان کی چیزیں، تب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اب بچے سے اجازت لے لیں وہی کافی ہے کہ وہ بالغ بچہ اجازت دے دے کہ ہاں میری وہ کپڑے یا میرا وہ جو بچپن کا ہے نا وہ آپ ابو جس کو چاہو دے دو، خلاص ہو گیا، مسئلہ حل ہے. پیسے دینے کی بھی حاجت نہیں، خریدنے کی بھی حاجت نہیں، جب تک نابالغ ہے خریدنے کی حاجت ہے. کتنی بڑی اس میں ذمہ داری کا بھی تو پتا چلا نا بابا، جی ہاں، کہ والد کی، سرپرست کی ذمہ داری کا پتا چلا. پھر یہ ایک حسن اسلام کیسا سامنے آیا کہ اللہ تبارک و تعالی کے مطلب کے کرم سے بچوں کا بھی تحفظ ہے، بچوں کے حقوق کا تحفظ ہے. یہ ہمارے اسلام کا حسن ہے بابا. بے شک بے شک.
ماشاءاللہ. باپا آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس کی نیت نہ کرے جب بھی کوئی کپڑے وغیرہ خریدے جائیں اور ان کے لیے مباح. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مطلب اب جوتا لینا ہے بچے کے لیے، اس کا نام سب چیزیں ذہن میں کہ اس کے لیے لینا ہے، فلاں کا سوٹ لینا ہے، فلاں بچی کے لیے یہ کپڑا یہ کرنا ہے، تو کیسے نیت بنائے؟ مطلب بھلے اس کے دکان پہ لے گئے، اس کا ناپ وغیرہ لیا، ناپ دیا، بچے کو جوتے پاؤں میں ڈلوائے، ابھی تک اس کی ملک نہیں ہے، پیمنٹ کرے گا جب یہ ترکیب بنے گی نا ان لوگوں کے ہاتھ میں آئے گا. یہ سب کروا لیا، اور اب خریدتے وقت، سودا کرتے وقت یہ نیت رکھے کہ میں اس کو نہیں دوں گا، اس کو مالک نہیں بناؤں گا، اس کو پہننے کی صرف اجازت دوں گا. یہ نیت کر کے پیمنٹ کر دے تو اب بچہ مالک نہیں بنے گا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں بھی کبھی کبھی پیسے دیتا ہوں نا بچوں کو، تو یاد آتا ہے، تو بعض اوقات اب سامنے والا بولنے جیسا بھی ہو، بات بولنے والے نہیں ہوتا، بحث کرتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں ایک کو 10 کا نوٹ، چھوٹا سا بچہ اٹھا کے لایا، نوزائیدہ، میں نے 10 کا نوٹ دیتے ہوگا یہ آپ کی ملک ہے، تو وہ ورنہ اس کے لیے وہ رکھنا، ہاں میں سنبھال کے رکھوں گا، یہ کروں گا، بس اسی کو دے دو. پھر میں نے بولا بھی کہ یار اس نے بیچارے نے بول کے اپنے مسئلے کھڑے کر دیے. میں ٹھیک ہے اب آپ سنبھالو، اس بچے کی امانت. بحث کرنے لگا بیچارہ، بولنے لگا، وہ بس گھبراہٹ میں یا کنفیوژن میں، تو مسائل نہیں پتا ہوتے. حالانکہ مدنی ماحول میں ہوتے ہیں، لیکن نہیں سوچ پڑتا، نہ کبھی مدنی مذاکرہ سنتے ہیں، نہ کبھی بیانات سنتے ہیں، نہ کتاب کھول کے دیکھتے ہیں، نہ مدنی قافلے کا رخ کرتے ہیں، نہ نیکی کی دعوت میں علاقائی دورے میں شریک ہوتے ہیں، نہ مدرسۃ المدینہ بالغان میں جاتے ہیں. بس وہ داڑھی رکھ لیتے ہیں، زیادہ سے زیادہ امامہ شریف پہن لیتے ہیں. تو امامہ اور داڑھی سے کوئی تھوڑی وہ مطلب دل میں وہ سارے مسائل اور علم آ جائے گا جب تک سیکھیں گے. سیکھنے سے آئے گا، صحبت سے آئے گا، پوچھنے سے آئے گا. پوچھا کرے، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اگر تم نہیں جانتے تو جاننے والوں سے پوچھو. تو علماء سے پوچھے. یہاں اہل ذکر، اس سے مراد علماء ہے، یعنی کہ وہ جو داڑھی والا ہے بھلے وہ جاہل لٹ اس کو اب مسئلے پوچھے، نہ اس کو پوچھنے کی اجازت، نہ اس کو بتانے کی اجازت، بلکہ اہل علم جو ان سے پوچھے جائے مسئلے. ہمارے مبلغین یہ سب علماء نہیں ہوتے. ہاں داڑھی ہوتی، امامہ ہوتا، زلفے ہوتے، خوف خدا والے ہوتے ہیں بیچارے، اور سب عالم تو نہیں ہے نا.